وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خفض لهما صوتي وعتب لهما كلامي وألن لهما عريكتي وعطف عليهما قلبي وسيرني بهما رفيقا وعلیہما شفیقا. دعا نمبر 24 جو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے کی ہے، اور اس کے بعد 25 نمبر دعا اپنے بیٹے کے لیے، یعنی باپ کا بھی فریضہ، ماں کا بھی فریضہ ہے اور بیٹوں کا بھی، اولاد کا بھی فریضہ ہے. کیا ماں باپ بیٹے کے لیے دعا کریں، بیٹیوں کے لیے دعا کریں، اور بیٹے یعنی اولاد علیکم السلام اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. دعا نمبر 24 اور 25 انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو دونوں دعاؤں کو پڑھیں گے. ایک بہانہ اس دعا کے ذیل میں مجھے یہ ملا ہے کہ میں بھی تھوڑا بہت والدین کے سلسلے میں مزید معلومات فراہم کروں، روایات کو دیکھوں، اور تاریخ اسلام میں خاص طور سے معصومین علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک، بہترین سلوک رکھا ہے، اس کی اوپر چرچا ہو. اور اسی طریقے سے والدین نے یعنی ماں باپ جو معصومین علیہ السلام نے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، کیسے کیسے کردار، بہترین کردار ادا کیے ہیں، ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. اس لیے یہ دعا اگرچہ عنوان شرح کا ہے، لیکن اسے شرح نہ سمجھیں، قسم کا ترجمہ تفصیلی سمجھیں. اور اسی دعا کے ضمن میں ہم والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. امام کیا فرماتے ہیں اس فقرے میں؟ پالنے والے اللہم کے سلسلے میں بار بار گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہم دراصل اللہم نہیں تھا، یا اللہ تھا. یا کو ادھر لایا گیا، اماں کے معنی قصدہ کے ہے، اللہ اقصدو، اللہ اقصدو کے معنی میں ہے، یعنی پالنے والے خداوند متعال کو خطاب کر کے ہم کہتے ہیں پالنے والے خفض لہما صوتی، میری آواز کو میرے والدین کے لیے ہلکا رکھ. کیا مطلب ہے؟ انسان کو اپنے والدین کے سامنے آواز ہلکی رکھنا ہے، یہ حکم ہے. اس حکم کے تحت قرآن مجید میں آیات اور روایات معصومین علیہ السلام میں بیانات اور احکام موجود ہیں. پھر بھی امام معصوم امام سجاد علیہ السلام دعا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں میری آواز بلند ہو جائے، بھلے ہی غفلت میں ہے، اور اس کی وجہ سے معصوم امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم اپنے لیے اس دعا کو سمجھیں کہ اگر غفلت میں بھی آواز ماں باپ کے اوپر بلند ہو جائے تو اس کا غلط اثر پڑتا ہے اور گناہ ہوتا ہے. انسان غفلت کی وجہ سے ممکن ہے اس کی کو سزا نہ دی جائے، لیکن مواخذہ ہے کہ جب تم جانتے تھے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، یا اس ایسی جگہ پہ ہیں، اور ان کے اوپر تم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. بہرحال امام معصوم خدا سے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، تو ہم آپ کی اوقات کیا ہے اس حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ ہم بھی خدا سے دعا کریں کہ پالنے والے ہماری آواز ہمارے ماں باپ کے سامنے بلند نہ ہونے پائے. خفض تخفیض یعنی ہلکا کر، نیچا کر رکھ، لہما میرے والدین کے لیے، صوتی میری آواز کو. دوسرا فقرہ وعطب لہما کلامی، اور پالنے والے ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، میرے کلام کو طیب رکھ، پاکیزہ رکھ، خوشگوار رکھ، ایسے کلمات ہوں کہ جو انہیں پسند آئیں. ممکن ہے آپ ادبی صحبت کریں، فصاحت و بلاغت جھاڑیں، لیکن ماں باپ کو برا لگ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کلام جو انہیں پسند ہیں، ان کی پسند کا ہو،
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کریں، یہ حدود بتائے گئے ہیں۔ وَأَلِن لَهُمَا عَرِيكَتِي، عریکہ یعنی طبیعت، مزاج، اور پالنے والے لین یعنی نرم رکھ ان دونوں کے لیے میری طبیعت کو، میرے مزاج کو، میں ان کے سامنے تندی نہ کروں، تلخی نہ کروں، کڑواپن میرے چہرے پہ نہ آئے، میرے لہجے اور لب و لہجے میں، زبان میں، آواز میں کڑواہٹ نہ ہو ماں باپ کی نسبت، بلکہ میری طبیعت ان کی نسبت نرم رہے۔ وَعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، صحیح ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں، نسبت اولاد کی بنیاد پر بھی طبیعت میں شامل ہے کہ انسان کا دل ماں باپ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ امام معصوم دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، پالنے والے ان دونوں کے لیے میرے دل کو موڑ دے، ان کے اوپر عطوف اور مہربان بنا دے۔ یہاں پہ بھی مہربان کا لفظ ہے، آگے والے فقرے میں بھی۔ وَسَيِّرْنِي، اور خود میری پوری ذات کو، میرے پورے وجود کو بہما ان دونوں کی نسبت بنا دے۔ کیا؟ سیرنی رفیقاً، میں اپنے ماں باپ کا دوست بن جاؤں۔ رفیق یعنی دوست، البتہ یہ رفق سے ہے، نرمی کے معنی میں ہے، یعنی میرے پورے وجود کو میرے ماں باپ کے لیے نرم بنا دیں۔ وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا، وَسَيِّرْنِي عَلَيْهِمَا شَفِيقًا، اور ان دونوں کے اوپر میں بہت زیادہ مہربان ہو جاؤں۔ پچھلے درس، آج کے دن جو درس نہیں ہو پایا تھا، 2.5-3 صفحہ بھیجا گیا تھا اس گروپ کے اوپر، یہ شفیق اور رفیق کے اوپر کافی اس میں گفتگو ہے۔ اس فقرے کے تحت ہم کچھ باتیں یہ کہنا چاہیں گے کہ امام دعا کر رہے ہیں، پالنے والے مجھے ایسا بنا دے، میرا لب و لہجہ ایسا ہو جائے، میرے دل کو ایسا بنا دے۔ تو جب امام معصوم دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، تو ہم آپ کی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے حق میں بہت زیادہ نرم رہیں، بہت زیادہ بہترین گفتگو کریں، بہت زیادہ ان کی باتوں کو سنیں، اور ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم آپ جانتے ہیں، کل کے ہم بھی باپ اور بنیں گے، اور بعض بنے ہوئے ہیں، اور دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے حقوق ماں باپ کے ہی بتائے گئے ہیں، نہیں۔ اسی کے بعد والی دعا نمبر 25 جائیے اس کے ذیل میں دیکھیے، کافی زیادہ اللوامع العرشیہ اور ریاض الصالحین وغیرہ میں گفتگو کی گئی ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو ذکر کریں گے۔ بہرحال مقابل میں ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ رفیق رہیں، شفیق رہیں۔ ادھر ماں باپ بھی ہمارے اوپر شفیق رہ چکے ہیں، انہوں نے اگر بچپنے میں، چھوٹے پن میں ہمارے اوپر شفقت نہ کی ہوتی، رحمت اور مروت سے کام نہ لیا ہوتا، مہربانی ہمارے حق میں نہ کی ہوتی، تو ہمارا وجود نہ ہوتا، ہم باقی ہی نہ رہتے۔ اور ان دونوں شفیق ماں باپ میں سب سے زیادہ جس نے ہمارے حق میں شفقت کی ہے، نرمی کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، وہ ہے ماں۔ اس لیے چوتھے نمبر پر باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم رسول خدا نے دیا ہے، ورنہ 3 مرتبہ امکا 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 کہہ چکے تھے۔ کس کے ساتھ بہترین سلوک کروں؟ امام نے کہا ماں کے ساتھ، پھر کہا ماں کے ساتھ، پھر کہا ماں کے ساتھ۔ امام سے بھی روایت ہے، لیکن یہ جو روایت ہے وہ رسول خدا سے ہے۔ بہرحال ماں بھی شفیق، باپ بھی شفیق، ماں بھی مہربان، باپ بھی مہربان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر بھی اور حقیقت میں بھی جو سب سے زیادہ اپنے بچوں کے اوپر نثار ہوتا ہے، پروان ہوتا ہے، قربانی دیتا ہے، شفقت کرتا ہے، وہ ماں ہے۔ اس لیے بیٹے خاص طور سے ماں کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اور یہ رجحان کیوں ہے؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بابا مجھے آپ معاد اور قیامت کے سلسلے میں بیان کیجئے کہ لوگ کس حال میں ہوں گے۔ آج ہی میں نے یہ روایت درس میں پڑھی ہے، کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں۔ کس دن کی بات ہو رہی؟ قیامت کے دن کی۔ یشغلون
لوگ مشغول رہیں گے بعض ان بعض دوسرے بعض سے، یہاں تک کہ الوالد ان ولد ہی، باپ بھی اپنے بیٹے سے غافل ہو جائے گا، والولد ان ام ہی، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے رسول اسلام یہ نہیں فرما رہے ہیں والولد ان والدیہ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں والولد ان ام ہی، بیٹا جو زندگی میں ممکن ہے بہت زیادہ مہربان رہا ہو اپنی ماں کے اوپر، بہت احسان کیا ہو بہت، مگر آخرت میں اس قدر افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ بیٹا بھی اپنی ماں سے غافل ہو جائے گا۔ یہاں پہ نہیں کہا گیا اپنے والدین سے غافل ہو جائے گا، باپ کے لیے کہا گیا کہ باپ اپنے شفیق اپنے بیٹے سے غافل ہو جائے گا، لیکن بیٹے کے لیے لفظ جو جناب سیدہ کے سامنے رسول اسلام نے استعمال کیا ہے وہ والولد ان امہ۔ پھر پوچھا جناب سیدہ نے کیفیت کیا ہوگی، آیا کفن باقی رہیں گے یا نہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا تبل الاکفان و تبقل ابدان، کفن تو چند دن کے بعد ہی سڑ گڑ جاتے ہیں، جسم بھی انسان کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہی جسم جو ہے برآمد ہوگا، مگر بدن پہ کفن نہیں ہوگا۔ فوراً جناب سیدہ نے پوچھا کہ اس دونوں فقرے کے بعد فوراً رسول اسلام نے فرمایا یسترو المؤمن، لیکن مومن یسترو عورت المومن، لیکن مومن کی ناموس کہیں، شرمگاہ کہیں، اعضائے بدن کہیں، وہ پوشیدہ رہیں گے، کافر کے نہیں۔ تو جناب سیدہ نے یہاں پہ پوچھا کہ کیسے مومن کے جسم پر جب کفن نہیں رہے گا تو اس کے جسم پوشیدہ کیسے رہے گا؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس کوئی اس کے جسم پہ ایسا نور تلالو کرے گا، درخشش کرے گا، چمکے گا، دمکے گا کہ اس نور کی وجہ سے دوسرے لوگ، دوسرے مومنین اس مومن کے اعضائے بدن کو جو پوشیدہ رہنا چاہیے نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا ثابت ہوا؟ تبل الاکفان، کفن ختم ہو چکے ہوں گے، تبقل ابدان، لیکن مومن کی شرمگاہ پوشیدہ رہے گی، کس سے؟ نور سے۔ دور نہ جاؤں، اس سے عبارت کو، اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی کہ جناب رسول خدا نے کیا فرمایا یشغل الناس، لوگ مشغول ہو جائیں گے، باپ اپنے بیٹے سے لیکن بیٹا اپنی ماں سے۔ دنیا میں ممکن ہے بہت سے ایسے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ماں کے سلسلے میں اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک بیٹا عمرو ابن الیاس نام کا، چھٹے امام کے صحابی ہیں جناب الیاس صاحب، عمرو واو کے ساتھ امرو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے عمر، تاکہ عمر سے فرق ہو جائے، لعنت اللہ علیہ۔ عمرو ابن الیاس بڑے ہوئے، حج کرنے کے لیے ان کے باپ ان کو لے کر کے گئے، خود یہ بیان کرتے ہیں وَأَنَا سَرُورًا، صاد سے وَأَنَا سَرُورًا، اور میں سرورہ حج کر رہا تھا۔ سرورہ حج کسے کہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ جو حج کرتا اس کے لیے خود اس شخص کو بھی سرورہ کہا جاتا ہے، خود یہ کہتے وَأَنَا سَرُورًا، میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان پہلا حج کرتا ہے، آج تو مثلا نیابت میں بھی جاتے ہیں اور قرض لے کر کے عمرہ مثلا کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج واجب، حجۃ الاسلام یا حجۃ الاسلام جسے کہا جاتا ہے، وہ استطاعت کے بعد واجب ہوتا ہے، یا کچھ لوگ محلے والے دوستان، رفقا اور رشتہ دار لوگ انسان کو اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ مستطیع ہو جائے تو حج واجب ہو جائے گا، نہیں کہ بطور قرض ایسے ہدیہ کریں۔ تو ممکن ہے کہ انسان پہلا حج آج کے زمانے میں اجارہ ہی کرے، اسے بھی سرورہ کہا جائے گا، مگر حجۃ الاسلام یا حجۃ الاسلام استطاعت کے بعد واجب ہے۔ یہ کہتا ہے عمرو کہ میں اپنے باپ کے ساتھ پہنچا، جب مکے پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں تو مر چکی ہے، کیوں نہ میں اپنی ماں کی طرف سے اپنا حج قرار دوں۔ میں نے اپنے باپ سے ذکر کیا، الیاس باپ کا نام، اس باپ نے کہا حتی اسأل عن ابی عبداللہ، چونکہ تمہارا پہلا حج ہے، میں اس سلسلے میں پہلے چھٹے امام سے پوچھ لیتا ہوں،
پھر یرحمکم اللہ، پھر اس کے بعد میں کچھ کر سکتا ہوں کہ آیا تم یہ حج کر سکتے ہو یا نہیں، کیونکہ پہلا حج انسان اگر استعداد کے ساتھ کرے تو اس میں نائب نہیں بنا سکتا کسی کو، کسی کی نیابت نہیں کر سکتا، خود اس کے اوپر واجب ہے، اس کو اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ خب باپ کو مسئلہ مکمل نظر تھی تبھی تو کہا کہ میں امام سے پوچھ لوں، تمہارا پہلا حج ہے، میں تو کئی مرتبہ آ چکا ہوں، لیکن تم اپنی مرحومہ ماں کے سلسلے میں کہہ رہے ہو کہ میں ان کی نیابت کروں، تو اس سلسلے میں پہلے امام سے پوچھ لوں۔ پہنچے امام کے خیمے میں، سلام کیا، یہ کہنے کہ میں بھی موجود تھا، میرے باپ سوال کر رہے تھے کہ کیا کوئی انسان، میرا نام لیا، میرا بیٹا ایسی نیت رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ماں کی طرف سے حج کرے، نیابت کرے، کیا یہ میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ حج واجب، حج سرورہ ہے، حج واجب میرے منہ سے نکل گیا، حج سرورہ ہے، پہلا اس کا حج ہے۔ تو امام نے جو جواب دیا ہے اس پہ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں یکتب لہ ولہا، اگر یہ اپنی ماں کی نیابت میں حج کر رہا ہے تو ماں کے لیے بھی لکھی جائے گی اور اس کے لیے بھی لکھی جائے گی، یعنی حج اس کا بھی ہوگا اور اس کا بھی۔ وَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ، ایک تو یہ ہے کہ حج کا ثواب، جو بھی ثواب ہے وہ ثواب اس کے لیے بھی لکھا جائے گا، اس کی ماں کے لیے بھی لکھا جائے گا، اضافہ پلس کیا، یُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا جو حکم ہے وہ اس عمل کے ذریعے اسے اور بھی اجر ملے گا کہ ماں کے ساتھ اس نے بہترین سلوک کیا ہے، مقابل میں بار کے عاق ہے، عاق کے خلاف بار، بار کے خلاف عاق ہے۔ یہاں امام فرماتے ہیں ثواب البر، ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا جو اجر ہوتا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، یعنی حج کا جتنا ثواب، فرض کر لیں 1 کروڑ ثواب ہے، ٹھیک ہے، حج کا جو 1 کروڑ ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، پلس ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک پر جو ثواب اللہ دیتا ہے وہ بھی اضافہ کرے گا۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ پہلا حج بھی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، مگر فقہی اعتبار سے اشکال ہے، ہمارے علماء نے فقہی طور سے اشکال کیا ہے۔ فقہا مجتہدین کی بات ان کی فقہی کتابوں میں تو ہے، اس سے پہلے ہم جناب علامہ مجلسی کی بات سنتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں میرات العقول میں، اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں اس روایت میں 2-3 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ مستطیع ہی نہ رہا ہو اور حج سرورہ کر رہا ہو، پہلا حج کر رہا ہے مگر مستطیع نہیں، باپ مستطیع ہے، باپ کئی مرتبہ حج کر چکا ہے، پھر پیسہ اس نے اکٹھا کیا، باپ بیٹے کو بھی شوق ہوا وہ بھی چل لیا، یعنی استطاعت شرعی حج کے لیے نہیں تھی، قرض لے کر کے یا کچھ پیدل چل کے، جیسے بھی یہ لوگ پہنچے، دوسرے لفظوں میں سارے شرائط جو استطاعت کے ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ علامہ مجلسی یہ احتمال دے رہے ہیں، ورنہ یہ روایت ہم فقہی اعتبار سے اشکال رکھتی ہے کہ پہلا حج جو انسان مستطیع ہو کر کے کرتا ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے، وہ اپنے اس حج میں کسی کی نیابت نہیں کر سکتا، زندہ ہوں مردہ ہوں، پیسہ لے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جناب علامہ مجلسی نے یہ احتمال دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سرورہ حج کر رہا تھا، پہلا حج کر رہا تھا مگر وہ مستطیع نہ رہا ہو، ایسی صورت میں حج کو ماں کی نیابت میں کر سکتا ہے اور خود اسے بھی ثواب ملے گا، یعنی ماں کو بھی، ماں کی نیابت میں، یعنی ماں ممکن ہے حج واجب کی استطاعت اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی، مر گئی، نہیں کر سکی، تو اب اس کی استطاعت کے وجوب کے بعد کس کو ادا کرنا ہے؟ وہ ماں کی طرف سے کسی کے گردن پہ نہیں ہے، لیکن بیٹا اگر کرنا چاہے، بیٹی اگر کرنا چاہے، دوسرے رشتہ دار کرنا چاہیں، حج واجب ہو جانے کے بعد کسی کی گردن پہ نہیں ہے، باپ کی قضا بڑے بیٹے پہ ہے، لیکن ماں کی نہ نماز نہ روزہ نہ واجب دوسرے کچھ بھی سوائے قرض کے۔ البتہ ایک خاتون، اب یہاں پہ بات آ گئی تو میں بیان کرتا چلوں، ایک خاتون پہنچی رسول خدا کی بزم میں، یا رسول اللہ
میری اماں مر گئی ہے، اس کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا، یا حج ظاہراً حج ہی کا کہا تھا، تو مجھے کرنا چاہیے، میں ہی اکیلی بیٹی ہوں ان کی، مجھے ان کا حج ادا کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا مگر کیسے؟ وہ تو اس کے اوپر واجب تھا، وہ نہیں کر سکی۔ تو پیغمبر نے اس سے سوال کیا، اس روایت میں بھی ضمناً اشکال ہے، وہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری ماں یہ جو مال و دولت تمہارے لیے جو بھی چھوڑ کر کے گئی ہے، استطاعت تھی، اگر قرض دار مرتی تو اس کے قرض کو تم ادا کرتی یا نہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھے تو ادا کرنا پڑتا، کیونکہ میں ہی اکلوتی ہوں، ساری اس کی پراپرٹی کی میں ہی مالک ہوں، اگر پتہ چل جائے کہ میری ماں نے کسی سے قرض لیا تو مجھے دینا پڑے گا۔ پیغمبر نے کہا وَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُؤَدَّى، اگر لفظ صحیح پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے، یہ حق خدا ہے۔ کون سا؟ حج۔ مال مسلمین کو، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے حق اللہ بھی اس بات کا احق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، یعنی ماں کا حج تمہیں کرنا چاہیے۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ ماں کے واجب حج کو بڑا بیٹا، بڑی بیٹی، چھوٹے بیٹے وغیرہ وغیرہ جو لوگ رشتہ دار ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے اگر استطاعت اور حالت ایسی ہے، ورنہ واجب تو باپ کی ہی ہے واجبات کا ادا کرنا بڑے بیٹے کے اوپر۔ بہرحال اس روایت پہ آ جائیے۔ علامہ مجلسی پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ شخص مستطیع، وہ لڑکا مستطیع نہ رہا ہو، ماں کے حج واجب رہا ہو۔ امام نے کہا کہ اگر یہ بیٹا اپنی ماں کی مستطیع ہو جانے کی وجہ سے حج کو ادا کرے اس کی طرف سے، تو اس کی گردن سے بھی اتر گیا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ ایک صورت یہ ہے، علامہ مجلسی نے یہ تعویل پیش کی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مستطیع تھا اور اپنا حج کر رہا تھا، لیکن اس نے حج کرنے میں یہ نہیں کیا ہے کہ ماں کی طرف سے نیابت کرے۔ عبارت میں اس میں ہے جعلتہ یا جعلتہا، یعنی میں اس حج کو اپنی ماں کے لیے قرار دینا چاہ رہا ہوں۔ علامہ مجلسی فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس حج واجب کو جو میں اپنی گردن سے اتاروں گا، اپنا حج کروں گا، اس کا ثواب اپنی ماں کے لیے قرار دوں۔ متوجہ ہیں کیا دوسری تعویل کیا ہوئی؟ یعنی ہے خود مستطیع، اس کے اوپر حج واجب ہے، اب ماں کی طرف سے نیابت نہیں کر سکتا، مگر ثواب جو اسے واجب ادا کرنے کا ملے گا اس ثواب کو اپنی ماں کے لیے قرار دینا چاہ رہا ہے۔ امام نے کہا صرف ماں کے لیے قرار دے، لیکن اسے بھی ثواب ملے گا، ماں کو بھی ثواب ملے گا۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی واجب اپنا حج ادا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ادا کرنے میں اگر ثواب کی نیت ماں کے لیے کیا تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، چونکہ مستطیع ہے واجب بھی ادا ہو جائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، ماں کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ دو صورت علامہ مجلسی نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تیسری صورت بھی بنتی ہے کہ ماں کی طرف سے نیت کرے کہ نیت کرے ایسی صورت میں ماں پر حج واجب تھا اور وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا، بیٹے کو اجر ملے گا، مگر بیٹا کل کے جب مستطیع ہوگا، ابھی مستطیع نہیں ہے، ماں کے اوپر واجب تھا۔ پہلی صورت سے تیسری صورت میں کیا فرق ہے، متوجہ رہیں۔ ماں کے اوپر حج فرض تھا، مستطیع تھی، نہیں کر سکی، ابھی بیٹا ماں کی طرف سے حج کر رہا ہے نا، ایسی صورت میں حج ماں کی طرف سے نیت کرے کہ ایسی صورت میں ماں پر حج واجب تھا تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، بیٹے کو بھی اجر ملے گا کیونکہ ماں کی ایک واجب چیز کو اس نے ادا کیا ہے۔ امام نے یہ بیان کرنا چاہا ہے۔ ہاں کل کے جب یہ مستطیع ہوگا تو اس کے اوپر اپنا حجۃ الاسلام واجب ہوگا۔ یہ تین صورت ہو گئی۔ اسی طرح کی اور بھی صورتیں، البتہ میں نے چوتھی صورت بھی لکھی ہے، یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے اور اپنی ماں کی بھی طرف سے حج کی نیت کرے تو ماں کو حج کا ثواب تو ملے گا، مگر ماں اگر اس کی گردن پہ حج تھا تو مجزی نہیں ہوگا، بیٹے سے مجزی ہو جائے گا۔ چوتھی صورت کیا بنی؟ ماں کے اوپر استطاعت کی وجہ سے حج واجب تھا، صحیح، یہ ایک ہی حج میں دو کام کرنا چاہ رہا ہے، اپنا بھی
اور ماں کی طرف سے بھی۔ اس صورت میں ماں کو حج کا ثواب تو ملے گا، مگر ماں کی گردن سے حج نہیں اترے گا، مجزی نہیں ہوگا، بیٹے کی طرف سے مجزی ہوگا۔ یہاں پہ مجھے روایت یاد آ گئی، ایک شخص نے 5ویں امام سے یا 6ٹھے امام سے پوچھا، مالک اپنے 4-5 غلاموں کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا ہے۔ مالک گیا حج کرنے کے لیے، یا غلاموں میں سے ایک دوسرے، امام نے فرمایا کہ حج سرورہ یا غیر سرورہ؟ اس نے کہا مولا سرورہ۔ کہا اگر وہ حج کرے گا تو سب کو ثواب ملے گا 4-5 کو جس نے کیا ہے، لیکن جو حج کرے گا اس کا صرف ادا ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے، بیٹا استطاعت فرض کرنے ہو گئی ہے، اور ماں کے اوپر بھی، چوتھی صورت، ماں کے اوپر بھی استطاعت کی وجہ سے حج واجب تھا، بیٹے کے اوپر بھی استطاعت کی وجہ سے حج واجب ہے۔ اب یہ ادا کرنے میں کیا کر رہا ہے؟ ماں کی طرف سے بھی نیت کر رہا ہے، اپنی طرف سے بھی کر رہا ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ سار الحج للذی حجا، جو حج کر رہا ہے اس کا حج ہوگا۔ وہ 5 آدمی کی نیابت میں جو حج کر رہا تھا، اور وہ لوگ جو ہے اس کا حج سرورہ ہے، یعنی پہلا حج ہے۔ اس مسئلے کو اس مسئلے سے ملائیے۔ ایک مرتبہ میں اس چوتھی صورت کو دوبارہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماں کے اوپر استطاعت کی وجہ سے حج واجب ہوا، مر گئی، ادا نہیں کر سکی۔ پھر اس کے بعد بیٹے کے اوپر استطاعت پیدا ہوئی، حج کرنے کے لیے چلا، مستطیع ہے اور حج سرورہ ہے۔ اگر نیت کر رہا ہے ماں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، تو امام نے کہا لہو یکتب لہو ولہا، اس کے لیے بھی لکھا جائے گا، اس کے بھی لکھا جائے گا۔ کیا لکھا جائے گا؟ ثواب۔ مگر اس کے اوپر استطاعت کی وجہ سے اس کا حج ہوگا، ماں کی طرف سے حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کی گردن پہ جو حجۃ الوداع استطاعت کی بنیاد پہ ہے وہ باقی رہے گا، مگر اس کی استطاعت کی وجہ سے جو اس نے حج میں ماں کو شامل کیا، ثواب ملے گا۔ چاروں صورتیں واضح ہو گئیں۔ بیٹے نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اسے ماں کی سے بہت محبت تھی، باپ تو زندہ تھا، اس لیے اس نے یہ نیت کی تھی کہ جس نے زیادہ احسان کیا، شفقت کی ہے، وہ اب یہ جو 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں یہ روایت میں نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس چاروں صورتوں کو پیش کیا ہے کہ ممکن ہے ماں کے اوپر حج واجب رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ بیٹے نے ایسا کیا تو امام نے کہا یکتب لہو ولہا، اور دوسرا ویکتب، یہ دوسرا ویکتب ہمارا مورد بحث ہے، وہ یہ ہے کہ حج واجب کا جو ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، پلس یکتب لہو اجر البر، نیک سلوک کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، بالغ ہو جائیں تو شادی کرا دیں، بچپنے میں قرآن پڑھائیں، تعلیم دیں، یہ سب ذمہ داریاں ماں باپ کی خاص طور سے باپ کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ادا کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے جب ہم رینگنے لگیں، چلنے لگیں، نہیں رینگنے لگیں پیسے کے اعتبار سے، تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ لیکن اگر ماں باپ نے کوئی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے تو اسے ادا کرنا ہوگا، یہ سوچ کر کے کہ باپ کا مال ہے ہم اڑا دیں، یہ درست نہیں ہے۔ باپ کا مال ہے پھر بھی اگر امانت کے طور پر رکھا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کو جیسے ادا کرنے کے لیے کہا ہے ویسے ہی ادا کریں۔ واضح ہوئی بات؟ یہ تو ہو گئی باپ کی اور ماں کی بات۔ کوئی بھی ہو، حتیٰ کافر اور مشرک بھی اگر ہمارے پاس امانت رکھیں تو امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کی مثال دی تھی اس جہت سے کہ باپ بیٹے کو تو حق پہنچتا ہے بہت سی چیزوں میں، لیکن اگر عنوان امانت آ جائے پھر گئے، پھر اس کے بعد اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ جیسے دیا ہے ویسے ادا کرنا، جس وقت کہا ہے اس وقت ادا کرنا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ مثلا باپ نے کہا یہ تجوری چابی یہ ہے، فلاں کباٹ میں امانت ہے، بقیہ بھرا ہوا ہے پیسہ، اور آپ اسی امانت کو استعمال کرنا چاہیں بغیر باپ کی اجازت کے نہیں کر سکتے۔ واضح ہوئی بات؟ اسی طریقے سے کافر ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، الی آخر کسی بھی مسلک و مذہب کا ہے، اگر کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز آپ کے پاس رکھی ہے، اس امانت کا ادا کرنا ضروری ہے۔ آیت سورہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟
چلیں، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، یہ آیت قرآن مجید کے سلسلے میں ذیل میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں ان روایات میں سے 2 روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ماں باپ سے متعلق چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے تمہید سنیں، قرآن مجید کی بہت سی آیات، بلکہ اگر کہا جائے کہ اکثر آیات کے مصادیق عمومیت رکھتے ہیں، یعنی محدود نہیں ہے۔ ان القرآن حی لا یموت والآیت حیۃ لا تموت فہو فی کل زمان جدید۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت اگر کسی سے مخصوص ہو جائے، وہ مر جائے گا تو آیت بے معنی ہو جائے گی، مصداق ختم ہونے کے بعد آیت جو ہے نسخ گویا ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ اس لیے معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ آیات کے مصادیق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ الجری والتطبیق ہمارے علماء نے تفسیر میں عنوان رکھا، الجری والتطبیق، آیت شان نزول کے اعتبار سے، سبب نزول کے اعتبار سے فلاں 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 صاحب کے لیے تھی، اچھے یا برے، لیکن بعد میں تطبیق ہم دوسروں کے اوپر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، وہ اوصاف پائے جائیں تو تطبیق کر سکتے ہیں۔ فضیلت کی بات ہے ویسے ہی، البتہ جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سلسلے میں خاص بعض آیتیں ہیں، جیسے مصادیق زندہ ہیں، مردہ نہیں ہوئے ہیں، اہل بیت طاہرین کبھی مردہ نہیں، ویسے ہی آیت بھی زندہ ہے۔ آیت تطہیر میں امی آپ حضرات کی شامل نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو آیت کے مصادیق میں عمومیت پائی جاتی ہے، مگر کچھ خاص آیتیں مصداق کے اعتبار سے محدود ہیں۔ بعض ملعونوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں، تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب جو ہے رسول خدا کو پریشان کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ آیت اسی کے لیے، اسی کے ہاتھ توڑے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ مگر یا اس کے بعد وامرأتہ حمالۃ الحطب الی آخر، تو اس طرح کی جو بعض ملائن کے بارے میں آیتیں ہیں، ان کا بھی مصادیق شان نزول کے اعتبار سے بھلے ہی مخصوص تھا، مگر جری و تطبیق ہے۔ ابرز مصادیق، اہم میں مصادیق وہ ملائن ہیں جو صدر اسلام میں خبثہ تھے، خلفاء آپ کہتے ہیں، جو خبثہ میں کہتا ہوں، خلفاء بھی کہہ لیتے ہیں، چنا آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، آپ حضرات کے تائے ابا کی بات ہو رہی ہے لا حول ولا قوت۔ ہمارا ایک رومے کے سرے کے برابر بھی ربط نہیں ہونا چاہیے۔ جناب مختار کے لیے ایک روایت ذکر ہوئی ہے کہ جہنم کے آخری طبقے پہ وہ فریاد کر رہے ہوں گے، امیر المومنین کو پکاریں گے، رسول خدا کو پکاریں گے۔ میں نے کسی کتاب میں ذکر کیا ہے، شاید اسی شرح نہج بلاغہ میں یا فقہ الزہرا میں۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام کو طلب کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کو 3 مرتبہ طلب کرنے کے بعد امام وہاں سے ان کو ہٹائیں گے۔ یعنی ایک روایت یہ ہے، کہاں تک صحیح ہے اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب مختار علیہ السلام میں کہتا ہوں کہ سلسلے میں، چونکہ بیوی کا مسئلہ تھا، بہت اچھے لوگ بیوی کی وجہ سے ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں، بیوی کا مسئلہ تھا، اور تھوڑا سا نرم رویہ ان کا اس جہت سے پایا گیا، جس کی وجہ سے مثلا عمر سعد کو قتل کرنے میں دیر لگائی ہے کہ نہیں، ایک اشکال ہے ان کے اوپر، ہاں بہنوئی تھا۔ عبداللہ ابن عمر، اس کی بیوی جناب مختار کی بہن تھی، تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے رشتہ داری میں بہت مار کھاتا ہے۔ جناب مختار کے اندر اگر یہ صحیح ہو بالفرض، ورنہ میں سیدھے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرا جناب مختار کے سلسلے میں عصمت کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن بہت عظیم شخص تھے علیہ السلام، تو ان کے لیے ملتا ہے کہ ان کے موت کے وقت برزخ میں، میدان محشر میں جو فرض کرنے گناہ وغیرہ، اس کی وجہ سے وہ ایک دم بالکل صاف نہیں ہو پائیں گے، نتیجے میں آخری اوپر طبقے میں جہاں پہ بہت کم تکلیف پہنچے گی، لیکن بہرحال جہنم ہے۔ تو اس میں روایت میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب وہ پکاریں گے تو امام ان کو جو ہے نجات دیں گے، دور نہ جائیں۔ ربط کسی بھی طریقے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس روایت پہ توجہ کریں، امام نے کیا فرمایا؟ ابرز مصادیق، ہم اہل بیت طاہرین ہیں قرآن کے اکثر آیات کے،
اور ابرز مصادیق کے بعد یہ جو جری اور تطبیق کی علماء نے بات کہی یوں ہی اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، جیسے خاص طور سے علامہ طباطبائی میزان میں انہوں نے الجری و تطبیق بہت عنوان استعمال کیا۔ اس آیت کے بارے میں جب یونس ابن عبد الرحمن نے 7ویں امام سے سوال کیا تو امام نے کہا ھذہ مخاطبہ لنا خاصہ، یہ آیت اس کے مخاطب صرف ہم ہیں، مخاطب کر رہی ہے یہ آیت صرف ہمیں۔ ھذہ مخاطبۃ، اس میں فاعل پڑھیے، مخاطبۃ لنا خاصۃً، یہ آیت خطاب کر رہی صرف ہم سے۔ سب سے بڑی امانت امانت امامت ہے، امانت ولایت ہے، اور اس آیت کا خطاب صرف ہم سے ہے، خاصتاً مخاطب ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی امانت ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ہم سے مخصوص ہے، کیونکہ اللہ نے ہم اماموں کو حکم خاص دیا ہے، اور وہ ہے امانت امامت کی، اس کے اہل تک ایک امام دوسرے امام جو پہنچاتے ہیں، اس لیے۔ اس کے بعد اس عبارت کے بعد امام کہتے ہیں امر اللہ تعالی کل امام منا، ہم میں سے ہر امام کو خداوند متعال نے یہ حکم دیا ہے ان یؤدی الامام الذی بعدہ یوصی الیہ، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سب سے بڑی امانت ولایت اور امامت کی امانت ہے، اس لیے خدا نے ہمیں مخاطب قرار دیا اس آیت میں، اور ہماری ذمہ داری ہر امام کی یہ ہے کہ بعد والے امام کو امامت کی وصیت کرے، جو امام ہوگا نااہل کو نہیں۔ واضح ہوئی بات؟ جو امام کے بعد امام ہوگا اس کو وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی وصیت امامت یہ کیا ہے؟ امانت الہی ہے، جس کو اس کے اہل تک پہنچانا ہے۔ متوجہ رہیں، ھذہ مخاطبۃ لنا۔ اب اس کے بعد کا فقرہ فرماتے ہیں ثم ہی جاریۃ فی سائر الامانات۔ واضح ہوئی بات؟ یہیں سے آپ اس ایک حدیث سے آپ بہت سے مطالب حل کر سکتے ہیں۔ قاعدہ جری و تطبیق جو علامہ طباطبائی نے المیزان میں پیش کیا اپنی جیب سے نہیں ہے، ان کے اوپر بعض نے اعتراض کیا ہے، لیکن یہ اپنی جیب سے نہیں ہے، انہوں نے اس طرح کی روایات سے اخذ کیا ہے کہ ہاں کچھ آیتیں مخصوص ہیں اہل بیت کے لیے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اہل بیت زندہ ہیں، آیتیں بھی زندہ ہیں، لیکن بقیہ آیتوں میں جو تطبیق دوسروں کے اوپر کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اہل ذکر 60-65 آیتیں موجود ہیں کہ جو اہل ذکر اہل بیت کو بتاتی ہیں، ہے نا، لیکن اہل ذکر دوسری روایتوں میں یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا ہے، اگرچہ ایک روایت میں امام نے منع کیا، لیکن بہرحال جری و تطبیق کے قانون کے تحت بعض نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ ثم ہی جاریۃ فی سائر الامانات، پھر یہ آیت سب امانتوں میں جاری ہے، اور یہیں سے میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی اس روایت کے اوپر امام اسی آیت کے ذیل میں جو وارد روایتیں ہیں کتاب نور الثقلین میں، تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر البرہان میں، روایی تفسیروں میں امام فرماتے ہیں علیکم باداء الامانت، تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ علیکم کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس میں فعل ہے نا، الزم کے معنی میں، لازم سمجھو، واجب سمجھو، تمہارے اوپر واجب ہے کیا؟ باداء الامانت، امانت کی ادائیگی۔ کلی طور پر اس آیت کے ذیل میں امام کا یہ فقرہ اور اس کے بعد کا جملہ بہت خطرناک ہے جو آپ برابر مجلسوں میں سن چکے ہوں گے۔ فلو ان قاتل الحسین ابن علی علیہم السلام ائتمننی علی السیف الذی قتلہ بہ لأدیتہ الیہ۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ امام جو ماں باپ کے لیے اتنی بڑی دعا پیش کر رہا ہے قیامت تک کے لیے، وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پہلے کیا کہا؟ علیکم باداء الامانت، لازم سمجھو، واجب سمجھو، کافر ہو، مشرک ہو، ناصبی ہو، قاتل نبی ہو، قاتل امام ہو، قاتل معصوم ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ فقرہ یہ ہے فلو ان قاتل الحسین ابن علی علیہ السلام ائتمننی، کوئی دوسری چیز نہیں، علی السیف الذی قتلہ بہ، وہ تلوار
کہ جس سے میرے بابا کو ذبح کیا گیا ہے، اگر قاتل امام حسین علیہ السلام خود میرے پاس آ کر کے وہی تلوار امانت کے طور پہ رکھے تو میں امانت قبول بھی کروں گا، لَأَدَّيْتُهُ إِلَيْهِ، اور جس وقت کے لینے کے لیے بات کہے گا اسی وقت اس کو ادا بھی کر دوں گا، دے بھی دوں گا واپس۔ یہ بہت اہم اور بہت خاص روایت ہے، تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 495، تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 495 پہ ہے کہ ہمیں امانت میں خیانت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایک صفحہ اور ہے بحث، لیکن آج نہیں پہنچ پائیں گے۔ حتیٰ مشرک ہو، کافر ہو، ناصبی ہو، قاتل معصوم ہو، اور تو اس وقت فرض نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو راضی ہیں، آج بھی ایسے لوگ خبیث موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قتل سے راضی ہیں اور آئندہ بھی بنی امیہ کے طرفدار راضی ہوں گے، اور امام زمان علیہ السلام جو ذریت قاتلین امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں گے، کیوں؟ لأنہم رضوا بفعال آبائہم، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے فعل سے، قول سے راضی ہوں گے۔ والراضی بفعل قوم قد داخل فیہم، کسی قوم کے عمل سے راضی ہونے والا بالکل اسی طرح کے عمل انجام دینے والے میں شریک ہے، والا ہے وہ۔ لہٰذا قاتلین امام حسین علیہ السلام صرف اسی زمانے میں نہیں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی پیدا ہوں گے، اور ان کا صفایا امام زمان علیہ السلام کریں گے۔ لہٰذا ایسا شخص کہ جو فرض کر لیں ہمارے اماموں کو برا بھلا کہتا ہو، اتفاق سے کوئی چیز ہمارے پاس امانت کے طور پہ رکھے، ہماری ذمہ داری یہ ہے اس روایت کی روشنی میں کہ ہم اس امانت کو بھی ادا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔